جی السلام علیکم، امید کرتا ہوں کہ آپ سب بالکل خیر وافیت سے ہوں گے۔ اچھا، جب آپ کا پارٹنر 4 دن آپ سے اچھے سے بات کرے، ٹھیک بات کرے، اس کے بعد پھر وہ اچانک غائب ہو جائے، جان بوجھ کر اگنور کرنا سٹارٹ کر دے، بات نہ کرے، اور 3-4 دن کے بعد پھر واپس آ جائے۔ اگر کسی انسان کی مسلسل اسی طرح ایک ہیبٹ بن چکی ہے، اس کی مسلسل اسی طرح کی روٹین ہے، تو پھر ایسی سچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ ایسے بندے کی سائیکالوجی کو کیسے سمجھیں؟ ایسے بندے کو کیسے آپ سبق سکھا سکتے ہیں؟ اور اس کا سلوشن کیا ہے؟ وہی آج ہم اس ویڈیو میں انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ دیکھیے، بہت سارے لوگ جب مجھے اپنی پرابلم بتاتے ہیں، کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ سر، ہم جس انسان کے ساتھ بات چیت کرتے ہیں نا، وہ ریلیشن شپ کی سٹارٹنگ میں بہت اچھا تھا، بڑا ہمیں ٹائم دیتا تھا، بڑی ہماری تعریف کرتا تھا، لیکن اب اچانک اسے پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ چھوٹی سی کوئی بات آ جائے تو وہ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ جب ایسے بات ہوتے ہوتے تو وہ اچانک غائب ہو جاتا ہے، پھر واپس آ جاتا ہے، مطلب اس کی ایک ہیبٹ بن چکی ہے۔ تو ہم بہت زیادہ کنفیوز ہیں کہ آخر یہ بندہ چاہتا کیا ہے؟ کیا یہ بندہ ہمارے ساتھ جھوٹ بولتا ہے، فراڈ کر رہا ہے، چیٹنگ کر رہا ہے، یا کیا بندہ یہ ہمارے ساتھ زندگی بھر ہمارا ساتھ دے گا یا نہیں دے گا؟ تو ہمیں کیسے اس بندے کو ڈیل کرنا چاہیے؟ سب سے پہلی بات تو یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اس کی 2 ریزن ہو سکتی ہیں۔ ایک سائیکولوجیکلی ریزن ہوتی ہے، اور ایک بندہ وہ خواہ مخواہ آپ کو ٹیز کرتا ہے۔ سائیکولوجیکلی ریزن یہ ہوتی ہے کہ جس بندے کا بچپن، مطلب جیسے وہ چھوٹا ہوتا ہے، چائلڈ ہوڈ میں ہوتا ہے، اس وقت اس کو اپنے پیرنٹس کی طرف سے ایک ٹاکسک انوائرمنٹ ملتا ہے، کنٹرولنگ بیہیویئر ہوتا ہے، ابیوز لینگویج یوز کی جاتی ہے، مینٹلی فزیکلی ٹارچر کیا جاتا ہے۔ تو جس بندے کا انوائرمنٹ ایسا ہونا کہ اس کے پیرنٹس ٹاکسک ہوں، ہر وقت گھر میں لڑائی جھگڑا توں تاں چل رہی ہو، تو وہ بندہ بڑے ہوتے ہوتے اس کی پرسنالٹی اس طرح کی ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ وہ ایموشنلی بڑا ویک ہوتا ہے۔ وہ بندے کی مینٹل ہیلتھ بالکل ٹھیک نہیں ہوتی۔ وہ کسی کے ساتھ بھی ریلیشن شپ بنائے گا تو وہ چھوٹی سی بات پر بلا وجہ غصہ کر دے گا، غصہ نہ کرنے والی بات پر اتنا زیادہ ریئیکٹ کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ بندہ مینٹلی طور پر سٹرانگ نہیں ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کا بچہ چھوٹا ہو تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ آپس میں اچھے سے رہیں، اپنے بچے کو ایک اچھا انوائرمنٹ دیں، ایک ہیلدی ریلیشن شپ آپس میں بلڈ کر لیں۔ اگر بچے کی پیدائش سے پہلے آپ کا ایک ٹاکسک انوائرمنٹ تھا، لڑائی جھگڑے تھے، تو بچے آنے کے بعد یہ ٹاکسک انوائرمنٹ آپ ختم کر دیں۔ یا آپ کو اگر ایک دوسرے سے کوئی اختلاف ہے، کوئی آپ نے لڑائی جھگڑا کرنا ہے، تو کم از کم وہ بچوں کے سامنے نہ کریں۔ یا کہا جاتا ہے کہ جو وائف ہے، جو اس کو ایک ٹاکسک انوائرمنٹ ملا تھا، وہ کم از کم اپنے بچے کے اوپر وہ نہ تھوپنے کی کوشش کرے، وہ فلٹر کرے کہ جس طرح سے میرا بچپن گزرا ہے، میں اپنے بچے کو ویسا بچپنا نہیں دوں گی۔ یا پیرنٹس کو، فادر کو بھی یہ چاہیے کہ جو انوائرمنٹ اس کو اپنے بچپن میں ملا، اور جو وہ چاہتا تھا کہ کاش میرا بچپن ایسا ہوتا، تو وہ اب آگے سے فلٹر کر لے، اور وہ نیت کر لے کہ میں نے یہ والا بچپنا اپنے بچوں میں آگے ٹرانسفر نہیں کرنا، میں نے اپنے بچوں کو ایک اچھا انوائرمنٹ دینا ہے۔ تو یہ تو ہوتی ہے پہلی سائیکولوجیکلی ریزن۔ تو ایسے بندے کو صرف اور صرف اگر ڈیل کیا جا سکتا ہے نا، وہ محبت سے ہی ڈیل ہوتا ہے۔ آپ اس بندے سے غصہ کریں، کیونکہ وہ بندہ ایموشنلی آپ کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہو جاتا ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی، کیونکہ اس کو بچپن میں محبت نہیں ملی ہوتی، تو وہ آپ سے بہت زیادہ ایکسپیکٹ کر لیتا ہے، بہت ساری امیدیں آپ سے باندھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو کبھی اگر آپ تھوڑے مصروف ہو گئے، کبھی آپ نے تھوڑا اچھے سے بات چیت نہ کی، اس کو فوراً رپلائی نہ کیا، تو وہ بندہ ایسے ناپوسے میں آ جائے گا اور سب کچھ فنا کر دے گا، ٹھیک ہے؟ پھر جب بعد میں اس کو عقل آئے گی، ہوش آئے گی، وہ کہے گا کہ یار میں نے بہت کچھ غلط کر دیا ہے۔ تو ایسے بندے کو ریلیشن شپ مینجمنٹ سیکھنی چاہیے، اس کو ایسی ویڈیوز، ایسے لیکچر، ایسے سیمینار میں اس کو لے کر جائیں، جس سے وہ یہ بات سیکھ لے کہ میں نے ریلیشن شپ کو کیسے مینیج کرنا ہے، کیونکہ وہ بندہ قابل رحم ہے، اس کو سکھانا چاہیے۔ اگر آپ نہیں سکھائیں گے، یہ آپ کی رسپانسبلٹی ہے، وہ بندہ زندگی میں بیچارہ بالکل اکیلا رہ جائے گا، کیونکہ یہ رشتے بھی کہیں نہ کہیں سیاست چاہتے ہیں، رشتوں میں بھی جھکاؤ ہونا پڑتا ہے، جھکنا پڑتا ہے،
معاف کرنا پڑتا ہے، اگنور کرنا پڑتا ہے بہت ساری غلطیوں کوتاہیوں کو، ہر چیز ہمارے مطابق نہیں ہوتی، تو یہ چیز اگلے بندے کو سکھانے کی بہت اچھا ضرورت ہوتی ہے، اور یہ پھر آپ کی رسپانسبلٹی ہے، کیونکہ وہ بندہ آپ کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے، تو آپ کو چاہیے کہ اس بندے کو کسی اچھے سائیکالوجسٹ سے، کسی اچھے کنسلٹنٹ سے ملائیں جو اس کو ریلیشن شپ مینجمنٹ سکھا دیں۔ اور اس کی دوسری ریزن یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے اس بندے کو یہ بات ریئلائز کروا دی ہوتی ہے کہ یو آر امپورٹنٹ۔ آپ اگلے بندے کو یہ بات شو کروا دیتے ہیں اپنی باڈی لینگویج سے، اپنے الفاظ سے، اپنے ایکشن سے، کہ میری زندگی میں آپ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں، آپ میرے سے بات نہیں کریں گے، آپ مجھے ٹائم نہیں دیں گے تو میرا تو بڑا برا حال ہو جانا ہے، مجھے نہ بھوک لگتی ہے، نہ نیند آتی ہے، نہ سکون آتا ہے، کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ پھر ایسا بندہ جس کو آپ اپنی ویکنس بتا دیتے ہیں، پھر وہ آپ کو بلیک میل کرتا ہے اس طرح ایموشنلی ٹارچر کر کے۔ وہ آپ کو کوئی بات بولے گا، آپ اس کی بات نہیں مانیں گے، ٹھیک ہے، تو وہ کیا کرے گا، کانٹیکٹ ختم کر دے گا، آپ تڑپیں گے، وہ آگے سے کوئی بیریئر لگا دے گا کہ جی یہ کام کرو تو میں بات کروں گا، میں ٹائم دوں گا، ادروائز نو کانٹیکٹ۔ وہ ڈیمانڈ اس کی کچھ بھی ہو سکتی ہے، فزیکل ریلیشن شپ کی ہو سکتی ہے، پیسوں کی ہو سکتی ہے، کوئی اور نیڈ وہ آپ سے پوری کروانا چاہتا ہے، مے بی وہ آپ سے کوئی پکچر کی ڈیمانڈ کر رہا ہو اور آپ اس کو نہ بھیج رہے ہو، کوئی بھی ایکس وائی زی ڈیمانڈ ہو سکتی ہے۔ جہاں پر آپ تھوڑے رکیں گے نا، جہاں پر آپ کہیں گے کہ نو، یہ کام میں نہیں کر سکتا، یا یہ میری لمٹس ہیں، میں ان لمٹس کو کراس نہیں کر سکتا، کراس نہیں کر سکتی، تو پھر وہ بندہ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرتا ہے۔ ایسے بندے کے ساتھ آپ نے ڈیل اس طرح کرنا ہے کہ اگر وہ کہتا ہے کہ تم میرا یہ کام کرو، اگر نہیں کرتے تو میں جا رہا ہوں، آئندہ میرے ساتھ کانٹیکٹ نہ کرنا، یا وہ آپ کو اگنور کر دیتا ہے، چلا جاتا ہے، پھر آپ رک جائیے، پھر آپ اس بندے کے پیچھے بھاگیں گے، وہ آپ کے اور آگے بھاگے گا، وہ آپ کو الٹا ذلیل کرے گا۔ یہاں پر آپ کو رک جانا چاہیے، سٹاپ کر دینا چاہیے، اپنے ایموشن کے اوپر آپ نے کنٹرول کر لینا ہے۔ تو وہ اگر کوئی تھوڑا بہت بھی ریت کے ذرے کے برابر بھی وہ اگر وہ آپ کا احساس کرتا ہوگا نا، وہ آپ سے محبت کرتا ہوگا، تو وہ واپس اس نے ضرور آ جانا ہے، ٹھیک ہے، وہ آپ سے معافی بھی مانگے گا اور دوبارہ بالکل صحیح اسٹریٹ فارورڈ آپ کے ساتھ چلے گا، وہ کبھی آپ سے کوئی غلط ڈیمانڈ نہیں کرے گا۔ لیکن اگر آپ نے جلد بازی کی، آپ نے کہا کہ نہیں یہ میرے ہاتھ سے نہ چلا جائے، یہ چلا گیا تو میرا کیا بنے گا، میری زندگی کا کیا بنے گا، تو پھر وہ بندہ سکسیسفل ہو جائے گا۔ وہ جو مینوپولیٹ کرنا چاہتا تھا آپ کو، پھر آپ وکٹم بن جائیں گے 100%۔ پھر آپ کو پتہ ہی نہیں لگنا کہ آپ کے ساتھ ہو کیا گیا اور ہو کیا رہا ہے، کیونکہ آپ اگلے بندے کی مینوپولیشن میں آ جاتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہیں، اور پہلے والا پوائنٹ وہ بھی آپ نے اس کو بھی مائنڈ میں رکھنا ہے۔ باقی اگر آپ کسی سچویشن میں سٹک ہو چکے ہیں اور آپ پرسنلی میرے ساتھ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، اپنی پرابلم شیئر کرنا چاہتے ہیں، تو دیے گئے واٹس ایپ نمبر پر آپ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔